نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ نیک ہونا کسی ایک کا بھی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ ایک ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں، جسے وہ چاہے نیک کر دے اور جسے وہ نہ چاہے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ جسے چاہے نیک کر دے اور جسے وہ نہ چاہے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ ہونا کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہو صرف وہی سکتا ہے جسے وہ نیک کرنا چاہے۔ اسی طرح دو باتیں ہیں، ایک ہے نیک ہونا اور ایک ہے نیکی کرنا۔ نیک ہونا جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک ہے۔ نیکی کرنا اس کی توفیق میں میرا اور آپ کا نیکی کرنا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تو نے نیکی کیوں نہ کی۔ یہ ہرگز اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو نیک ہوا کیوں نہ۔ اس کی مثال کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، میری عیادت کیوں نہ کی۔ تو بیمار کیوں نہیں ہوا؟ تو بھوکا کیوں نہیں ہوا؟ تو پیاسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال ہے نہیں۔ جو چیز نہ ہو اور کوئی اس کے بارے میں پوچھے تو پوچھنے والے کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے ہی نہیں، وہ تو سوال اس کا جب پوچھتا ہے تو سمجھدار ہے، مینٹل تو نہیں ہے کہیں۔ دین پورے کا پورا نیکی کرنا ہے، جو فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اتباع کرنا۔
جس نے اتباع کی ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کھایا ہے، پیا ہے، بیمار ہوا ہے، رزق حلال کمایا ہے اور رزق حلال تعلیم میں خرچ کیا ہے۔ یعنی وہ ہے جو دنیا میں آیا ہے اور جس نے سانس لیا ہے اور سانس اپنے اللہ کے حوالے، اللہ کی محبت میں کیا ہے۔ ورنہ یحببکم اللہ میں اللہ پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ محبوب بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتباع کرنے کا حکم دیا۔ یہ اتباع کیا ہے؟ نیکی کرنا، نیک ہونا نہیں۔ ہمارا کام ہے نیکی کرنا، اور جب ہم نیک ہو جاتے ہیں، آئے ہائے، یہی تو شیطان ہے جو نیک ہو گیا ہے، یہی تو محروم ہے جسے اللہ سے محرومیت ملی ہے، رحمت نہیں ملی۔ رحمت پانے والا وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتا ہے، نیک نہیں ہوتا، نیک اللہ ہے۔ کوئی ہے جو اس بات کو جانتا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اس نے نیکی کی ہوگی، نیکی کرنے کی وجہ سے وہ نیک کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کوئی نیک کے ساتھ ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ جسے اللہ پروردگار کھلاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ جسے پلاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ جس کو شفا دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چلو اس طرح نہیں آپ اور ہم سمجھیں گے بات، جسے اللہ پروردگار نیکی کی توفیق دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چلو اس طرح بھی نہیں ہم سمجھیں گے، جو نماز پڑھتا ہے وہ تو خود نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز پڑھاتا ہے کسی کو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، روزہ رکھواتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، حج کرواتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی نیکی جب کوئی کسی کو کرواتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ تمہیں نیکی ملی تھی، نیکی کیوں نہیں کی؟ نیک تو میں تھا نا، تم نیک تو نہیں ہو سکتے تھے کہ نیک ہو جاتے، نیکی تو کر سکتے تھے نا، تم بھوک تو نہیں تھے نا کہ خود ہی لگتے اور خود ہی بھوک ٹھیک ہو جاتی، تم پیاس تو نہیں تھے نا کہ اسے لگ جاتے یا ہٹ جاتے، بیمار تو نہیں تھے کہ یا بیماری اسے لگ جاتے یا بیماری ہٹ جاتے، صحت ہو جاتے۔ کیا کر سکتے تھے؟ جو کر سکتے تھے وہی حکم ہوگا نا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نیکی کر سکتے ہیں نا، فتح بیونی اتباعی کر سکتے ہیں نا، کھا ہی سکتے ہیں نا، پی سکتے ہیں نا، یا بیمار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کھلا سکتے ہیں، ہم پلا سکتے ہیں، ہم کسی کو بیمار کر سکتے ہیں، کسی کو بیزار کر سکتے ہیں، کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے وہی ہے نا، بے عیبی تو ہمارے پاس ہے نہیں۔
بے عیبی تو اللہ کے پاس ہے. وہ کسی کو کچھ بھی دے گا، عذاب بھی دے گا، تو بے عیبی کرے گا اسے. سبحان اللہ، کمال اللہ پروردگار. حیرانگی کی اس میں کون سی بات ہے؟ اندھیرے میں جب روشنی ہوتی ہے تو روشنی کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، تو اللہ کا بھی ایک ہی کام ہے بے عیبی. ہم عیب برے ہیں، ہمارے جتنے کام بھی ہیں کیا ہو گئے؟ عیب ہی عیب ہو گئے. کوئی نصیب والا ہے جو نیک ہوتا ہے، کوئی نصیب والا ہے جو نیک ہوتا ہے. یہ کوئی نہیں جانتا کہ نیک کوئی ہوتا کیسے ہے. اللہ تو اپنے تئیں خود ہی نیک ہے. کوئی نصیب والا ہے جو نیک ہوتا ہے. وہ کیسے نیک ہوتا ہے؟ نیکی کرنے سے ہوتا ہے. وہ یہ ہے وہ بات. نیکی کی نہیں تو نے، تو بیٹھا ہے چوٹ چپاٹ، تجھے کیا پتا نیک کوئی کیسے ہوتا ہے. اور تو جب نیک ہو جاتا ہے، جیسے نہیں ہونا چاہیے نیک، تو اللہ ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ منہ. اللہ تو ہوتا نہیں ہے، تو لعنتی ہو جاتا ہے. اب تیرے جیسا لعنتی کوئی نہیں ہے کہ تجھے لعنتی کرنے والا وہ ہے جو لعنتی کرتا ہے، تو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ وہ لعنتی نہ ہوتا، وہ اللہ ہے. نہیں جسے پتا، اسے جو پتا ہے وہ یہی پتا ہے، وہ نیک ہوتا جا رہا ہے، نیک ہوتا جا رہا ہے، روز بروز نیک ہی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھنے والا جو دیکھتا ہے وہ حیران ہوتا ہے، یہ کیا ہو کیا گیا ہے، اسے ہو کیا گیا ہے. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اسے مرض ہو گیا ہے، اسے عیب ہو گیا ہے، اسے بیماری ہو گئی ہے. تجھے آج پتہ چلا؟ جب یہ ہوا تھا، جس دن یہ ہوا تھا، اس دن کیا ہوا تھا؟ عیب ہی تو ہوا تھا گھر میں، اور کیا ہوا تھا؟ عیب کے علاوہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو بتا دو. ہوا وہی ہے نا جو عیب ہے، اور جو عیب نہیں ہے، بے عیب، وہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے نہیں ہے تو بعد میں ہوا ہے نا. عیب ہی ہمیشہ ہوتا ہے، جو عیب نہیں ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. کب ہوا تھا وہ؟ کوئی بتا دے. اگر اللہ ہوا تھا، کب ہوا تھا وہ؟ اللہ تو ہوا ہی نہیں. اللہ تو ہے. آئیے اس بات کو سمجھیں، یہ بڑی ضروری بات ہے. اللہ پر ایمان لانا جو ہے نا، یہ ہے اللہ کا حکم سننے کے بعد اللہ کے حکم میں جو اللہ حکم دیتا اس پر ایمان لانا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عیب میں پڑے ہوئے ہیں، اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، ان کے لیے یہ آیا ہے. جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، اللہ کے پاس ہیں اور ایمان میں ہیں، ان کے لیے حکموں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، ان کو کہا ہی نہیں جاتا کہ حکم پر ایمان لے کر آؤ. ان کے سامنے اللہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ ان کا بیٹھنا، اللہ کے ساتھ ہونا، یہی کافی ہے، یہی شافی ہے. اسی طرح وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، جب یہ سانس لینے والے بے سانس ہو کر ایمان میں اللہ کے پاس چلے جائیں گے، انہیں کوئی اللہ کے حکم نہیں ہوں گے. ہیں کہیں جنت میں بھی اللہ کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا. وہاں تو جو کہے گا وہ ہوگا. جنت تیرے حکموں پر عمل کرے گی، یہ تو بات ہم مانتے ہیں. یہ بات وہاں نہیں ہوگی کہ تجھے اب بھی حکموں پر عمل کرنا پڑے گا. حکم تو سانس والے کے لیے. جو سانس لیتا ہے وہ حکم لیتا ہے، اور جو سانس نہیں لیتا، بے سانس ہو گیا، اسے اللہ کب حکم بھیجتا ہے؟ دیکھ لو اگر اللہ بھیجتا ہو. اللہ نہیں حکم بھیجتا. پہلی بات کہ اللہ پر ایمان لانا جو ہے یہ اصل ہے. بعد میں اللہ کے حکموں میں جو اللہ حکم دیتا اس پر ایمان لانا اس لیے اصل ہے کہ سانس ملی ہوئی ہے. جتنی سانسیں ملی ہیں، سانسوں کو گزارنے کا
اتنا حکم ملا ہوا ہے، کیونکہ سانس بھی ہم نے گزارنی ہے اس کے حکم میں۔ وہ کیا؟ نیکی کرنا ہے، نیکی۔ اور جسے سانس ملی ہوئی ہے وہ سانس اللہ کے حکم میں نہیں گزارتا، یعنی نیکی نہیں کرتا، اس کی تو سانس ضائع برباد ہو گئی ہے، اس کو تو اپنی سانس کا جواب دینا پڑے۔ یہ ہے ہمارا دین۔ ہم نے دین کب لیا ہے؟ دماغ لیا ہے ہم نے، اور دماغ بھی کس کا ہے؟ کھوتے سے بھی بدتر دماغ ہے۔ چلو کھوتے کا دماغ ہوتا تو وہ ڈیچوں ڈیچوں کرتا، اسے اس کا بھی اجر ملتا کہ یہ اس کی حمد و ثنا جیسی بھی تھی گدھے والی، لیکن گدھے کی حمد و ثنا تو ہے نا۔ ہمیں تو ڈھینچوں سے بھی بدتر جو ہماری سانس اللہ کے حکم میں گزرنی تھی، جو سانس ہمیں دی گئی تھی حمد و ثنا کے لیے، ہم نے وہ بلا دی۔ اور انسان کو چلانے کے لیے جو اللہ نے دماغ دیا تھا، عقل سمجھ دی تھی، اسے اس نے سارا کچھ جان لیا، وہی ہدایت بنا لے۔ فرق ہے نا انسان میں اور جانور میں۔ انسانیت نہیں ہوتی تو وہ جانور ہوتا ہے۔ جانور جو ہے کھاتا پیتا اپنے کام کرتا ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ انسان نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا۔ فرق ہیں۔ ان فرقوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، بس۔ اللہ پر ایمان ہے تو ٹھیک ہے، آگے حکموں پر ایمان لے آئے گا، جو وہ حکم دے گا اس کو مان لے گا۔ اور اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، میں اللہ ہی نہیں مانتا، تو یہ وہ بات نہیں نکلے گی کہ حکم تو میرا تھا، تیرا ایمان تو مجھ پر تھا۔ اے شیطان، تیرا ایمان تو مجھ پر تھا، تو مجھے مانتا ہے، تجھے نہیں پتا تھا کہ وہ حکم میرا ہے۔ اگر وہ اللہ کو مانتا ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ نہیں، میں ہوں اور تیرا حکم ہوگا، مجھے کیا پتا میرے رب کا وہ حکم ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو بڑی لاجک ہے، بڑی فلاسفی ہے، سمجھ میں نہیں آتی؟ سمجھ میں سارا کچھ آتا ہے۔ اس دماغ کو سمجھ میں آتا ہے۔ جس نے سانس دیا ہے وہ سانس کو نہیں پتہ چلتا، حالانکہ سانس کے بغیر نا ایک لمحے کے لیے اس کی جان جاتی ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میرا کیا حال ہو رہا ہے۔ پھر سانس آتا ہے تو صورت آ جاتی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ جانو کہ میرا اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کہیں نظر نہیں آتا، ایمان نظر ہمیں آتا ہے کہ جس اللہ کو میں جانتا ہوں وہ نظر نہیں آتا۔ جس اللہ کو میں جانتا ہوں یہ اس کی ساری تخلیق ہے، اور اس تخلیق میں بھی اس کی مخلوق ہوں، تخلیق ہوں۔ یہ سارا جو ہے جسے وہ اللہ کہتا ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اس پر ایمان لانے والا پھر اللہ کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسے جیسے کوئی دنیا میں آنے والا جب پیدا ہوتا ہے تو سارا کچھ دیکھنے کا، سننے کا، بولنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز اللہ نے اسے دی ہوتی ہے، لیکن جب وہ زندہ رہتا ہے تو سارا کچھ دیکھنے، سننے، بولنے، کرنے، پھرنے کے قابل ہوتا ہے، اور اگر زندہ نہیں رہتا فارغ ہو جاتا۔ ایسی جیسے سب سے پہلے کوئی اللہ پروردگار جو نظر نہیں آتا اسے مانتا ہے،
پھر سارا کچھ اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی اللہ کی عطاؤں میں چھوٹی سی آنکھ ہوتی ہے، چھوٹا سا کان ہوتا ہے، چھوٹی سی زبان ہوتی ہے، چھوٹا سا ذہن ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک پرزہ ہوتا ہے، اتنی بڑی کائناتیں بناتا ہے کہ بندہ جب دیکھتا ہے تو حیران کا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ انسان ہے جس نے یہ سارا کچھ تخلیق کیا، بنایا۔ ہاں یہ تو چھوٹا سا ہے، ہاں چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ بہت بڑا ہے، اس نے اسے بنایا ہے۔ یہ چھوٹی پرزی جو اللہ نے اپنی دکھائی ہے، اسے دیکھ لے، یہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور اللہ جو اس کا بڑا مالک ہے وہ کتنا بڑا ہے، اندازہ لگا ذرا۔ یہ تو ایک اندازے کے لیے تجھے دکھایا ہے، انسان اللہ نے بنا کے، جن اللہ نے بنا کے، یہ زمین آسمان تجھے بنا کے، کہ دیکھ تو اللہ کتنا بڑا، کیونکہ کل کو تو نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ کب دیکھے گا؟ جب تو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے حکموں پر نہیں۔ اللہ کے حکم بعد میں ہیں، چھوڑ دے اس کو، تو اللہ کو بعد میں دیکھے گا، پہلے تو زندہ رہ۔ اگر تو زندہ رہے گا تو کل کو اللہ کو دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ایسے ہی جیسے اگر آج تو نیکی کرے گا تو کل کو نیک کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا، اور اگر آج تو نے نیکی نہ کی، نیک ہو کے بیٹھ گیا، کھلا تیرے منہ کے اوپر ہے۔ اور کھلا بھی کس کا ہے؟ اللہ پروردگار کا کھلا ہے، اللہ کے بندوں کا کھلا ہے۔ ان تمام کھلا کرنے والوں کا، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، جو لعنت کرتے ہیں اور جن کی لعنت کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے نفس شیطان کا دھوکہ، وہ ہمیں نیک کر دیتا ہے کہ تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس عیب ہے، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میرے جیسا وہ نہیں ہے۔ نیک تو ایک اللہ ہے، جسے وہ نیک کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، جسے وہ نیک کرتا ہے اسے سانس دیتا ہے، اور سانس دینے کے بعد یبلوکم ایکم احسن عملا، پھر دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے نیک ہوتا ہے یا شیطان سے جا کے نیک ہو جاتا ہے۔ جو نفس سے ہو گیا نیک، جو شیطان سے جو ہو گیا نیک، وہ نیکی تھوڑی کرتا ہے، وہ تو نیک ہے۔ اور جو اللہ سے نیک ہوا ہے، اللہ کے بندے سے نیک ہوا ہے، اس کے پاس جا کے نیکی دیکھو، اگر دیکھنی ہے تو وہ نیکی کرتا ہے۔ اللہ کے بندے سے جب نیکی کرتا ہے تو اپنے آپ کو کھلاتا ہے اور خود کھاتا ہے، اپنے آپ کو پلاتا ہے، خود پیتا ہے، اپنا علاج کرتا ہے اور خود ٹھیک ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سے نیک ہوتا ہے تو پوری کائنات کو کھلاتا ہے، پوری کائنات کو پلاتا ہے، پوری کائنات کی تیمارداری کرتا ہے۔ اب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، اللہ تو بیمار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، اللہ تو کبھی بھوکا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ کا بندہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو میری بھوک نہیں مٹانے آیا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ تو اپنی روٹی سنبھال کے رکھ۔ شیطان جی، نفس جی، فرعون جی، اپنی روٹی سنبھال کے رکھ، اپنا پانی سنبھال کے رکھ۔ یہ اپنے نسخے جو علاج تو کرتا ہے نا، یہ ہوتے تو ہم پھر بھی کہہ دیتے کوئی بات نہیں، اللہ کا نسخہ ہے، وہ اللہ کی دوائی ہے، یہ کون سا دے رہا ہے۔ لیکن تو نے جو کام سنبھالا ہوا ہے نا کہ میں تجھے آرام دیتا ہوں، میں تجھے شفا دیتا ہوں، تو پھر اندر جا کے اللہ سے کیوں
آرام مانگتا ہے، اللہ اگر میرے سر کو درد ہوا تو یہ لوگ مجھے خدا نہیں مانیں گے، اگر یہ خدا مان لے مجھے، تیرا کیا جاتا ہے، تیری خدائی میں کیا فرق آتا ہے؟ اللہ کہتا جا، تیرے سر میں کبھی درد نہیں ہو۔ یہ دیکھنے والی باتیں تو ہیں، سچی بات، یہ سننے والی باتیں بھی بڑی ہیں۔ پھر قیامت والے دن اللہ نہیں یہ بات کہے گا، اللہ اپنے ساتھ بٹھائے گا، اللہ کا بندہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ اللہ نے اپنے بندے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوگا، اب اللہ کا بندہ اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ یہ مہربانیاں ہیں۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے نیکی جانی ہے، انہوں نے نیکی جانی ہے، انہوں نے سانس جانا ہے، انہوں نے یہ عارضی زندگی جانی ہے۔ کس کے ساتھ بیٹھ کے جانی ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ بیٹھ کر جانی ہے۔ ان کے ساتھ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اللہ پروردگار کا بندہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ قلب سلیم ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ پروردگار ہوتا ہے۔ انہوں نے جس کا ساتھ لیا ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے غیر کو قبول ہی نہیں کیا ہوتا۔ جیسے سوکڑے والے مریض کو نا مکھی ہضم ہوتی ہے، دوسرے کو مکھی نہیں ہضم ہوتی، فوراً الٹی آ جاتی ہے۔ یہ سوکڑے کے مریض نہیں ہے کہ مکھیاں ہضم کرتے پھریں، ان کو غیر نہیں ہضم ہوتا۔ اللہ اللہ، ان کو سنت کے خلاف حکم نہیں ہضم ہوتا، حکم ہو غیر کا، حکم ہو غیر کا، حکم نبی رسول علیہ السلام کا نہ ہو، اور یہ نبی رسول کی جگہ وہ حکم جان کر اسے ہضم کر لیں۔ وہ شیطان تو ہو سکتے ہیں، شیطان کے حواری تو ہو سکتے ہیں، اللہ پروردگار باری کے بندے نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ نمبر 1، نیکی کریں۔ نمبر 2، نیکی کرنے کا طریقہ جانیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کھائیں تو اپنے آپ کو کھلائیں، جب ہم پئیں تو اپنے آپ کو پلائیں، جب ہم علاج کریں تو اپنے آپ کو دوائی دیں۔ یہ اپنے آپ کو پہلے جان لو، یہ ہم اور اقربا ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور جس نے خود نہیں کھایا بھوکا مر گیا، جس نے خود نہیں پیا پیاسا مر گیا، جس نے خود علاج نہیں کیا بے علاج مر گیا۔ دوسرے کے لیے اس سے خیر چاہنا، یہ تو پاگل پن ہے نا۔ وہ تو خودکشی حرام موت مر رہا ہے، وہ کسی اور کو حلال موت کیسے دے دے گا؟ یہ ہے وہ بات، دیکھ لیا کرو، ایسے پہچان لو گے۔ اگر اللہ کی آنکھوں سے، اللہ کی ہدایت سے دیکھو گے تو ایسے پہچان لو گے، چٹکی بجانے سے پہلے پتہ ہو جائے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر جب وہ کھاتا ہے تو اپنے آپ کو کھلاتا ہے، جب وہ پیتا ہے تو اپنے آپ کو پلاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو پڑھاتا ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو روزہ رکھواتا ہے، جب وہ حج کرتا ہے تو اپنے آپ کو حج کرواتا ہے۔ ایسے جان گئے ہم۔ یہ ہے جو اپنے اقربا میں بیٹھا، اپنی امی جان کے ساتھ بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہی ہے، یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی پی رہی ہے، یہ بھی پی رہے ہیں، وہ بھی سو رہا ہے، یہ بھی سو رہا ہے، سارے امن و سکون میں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ دوسرے اس کے اقربا اللہ والے ہیں، سارے مسلمان اللہ والے ہیں، جس میں اس کے شاگرد بھی آ گئے، جس میں اس کے استاد بھی آ گئے، جس میں اس کی بھتیجیاں بھانجیاں بھی آ گئی، جس میں اس کے امی جان ابا حضور بھی آ گئے، آ گیا پورے کا پورا دین۔
پتہ نہیں دین باہر سے کیسے مل گیا، ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا۔ دین تو ہمارا اپنا گھر ہے، دین تو ہمارے اللہ نبی رسول اپنے وہ ہیں، سارا کچھ تو اللہ پروردگار نے ہم سے آگے بانٹا ہے۔ عطائیں بڑی ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔